جو ایسے جھوٹے عاملوں کے پاس جاتی ہیں کہ میرے پاس مجھے دیکھو ذرا سا مجھ پہ کچھ ہوا کا اثر بتا رہے ہیں، اس بچی کو دیکھو ہوا کا اثر ہے، تمہیں خود بھی سوچ لینا چاہیے کہ عمر کے ساتھ ساتھ اثر ہوتا ہے. ایسا اثر اتنا باولا بھی نہیں ہوتا کہ کسی پہ ہو جائے. آپ جس بچی کو اس جھوٹے عامل کے پاس لے کے جا رہی ہیں، آپ کو کیا پتا اس کی نظر کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، پورا جہان میرا کنبہ ہے، اور کنبے میں کوئی بد نظری کرے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. آپ خود بھی دیکھیں اپنے گھر میں کسی کو بد نظری پسند نہیں کر سکتے، بد نظری کرے ہمارے گھر میں کوئی. آپ اچھے خاصی بچی کو، اپنے بیٹے کی بیوی کو ایسے عاملوں کے پاس لے جائیں گے، انہیں دکھائیں گی. آپ خود بھی تھوڑا سا توجہ کے ساتھ میں رہا کریں. عمر کے ساتھ ساتھ، موسم کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ انسان میں تبدیلیاں آتی ہیں. عمر کے ساتھ ساتھ دیکھا کریں کہ اس کو پریشانی کیا ہو سکتی ہے. یہ میں کہ اور ویسی بات بتا رہے ہوں، اگر بچی کا مرض ہے تو کسی ڈاکٹرنی کو ہی دکھایا کرو، ڈاکٹر کو بھی مت دکھاؤ. آنکھ والے کا اگر آنکھ، یہ تو دانش مندی ہونی چاہیے، اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو آنکھ والے ڈاکٹر کو دکھاؤ، ہڈی میں تکلیف ہے تو ہڈی والے ڈاکٹر کو دکھاؤ. تم تمام مرضوں کی دوائیں ایک ہی ڈاکٹر سے لیتی ہو یا ایک ہی ڈاکٹر سے لیتے ہو، یہ اچھی خصلت کی بات نہیں ہے. اس سے مرض بڑھ جاتے ہیں اور اتنے بڑھتے ہیں پتہ یہ چلا کہ مرض کچھ اور تھا، تمہیں ان مولانا کے پاس چلی گئی، وہاں سے مرض کچھ اور نکلا. کیونکہ ڈاکٹر کے یہاں بھی اللہ نے ایک دل میں رحم رکھا ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ مرض میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تم فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، آپ تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ کرا لیں، مرض سامنے آ جائے گا. لیکن اگر تم ان عامل صاحب کے پاس چلی گئی نا جس نے تمہیں بہن بنا رکھا ہے، وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانے کا. نہیں، تم نے اچھا ہوا پہلے ہی آ گئی، اس پہ تو جادو کا اثر ہے. گھر سے بچی کبھی باہر نکلی نہیں، کسی سے تو میں ہوئی نہیں، کسی کو جانتی نہیں، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں، ابھی تو یہ معصوم ہے، یہ گناہ کے نزدیک بھی نہیں، اس پہ جادو کا اثر کہاں سے کر دیا، کس نے کر دیا. یہ بہت سی ہماری مائیں بہنیں جو بھولی مائیں بہنیں، یہ اپنے شوہر کے خون پسینے کی گاڑی کمائی لے جاتی ہیں اور جا کے جھوٹے عامل کی جیب میں رکھ دیتی ہیں کہ لو بھیا، اور خود تو جاتی ہیں اوروں کو بھی پھر بہن بنا کے لے جاتی ہیں. بہت اچھے مولانا، انہوں نے ایسا پانی پڑھ کے دیا کہ پوچھو مت نہیں، طبیعت ٹھیک ہو گئی، ورنہ شہناز کی طبیعت اتنی خراب تھی وہ پوچھو مت نہیں، لوٹی لوٹی پھر رہی تھی. ارے باؤلی دیکھ تو صحیح اس کی عمر کیا ہے، اس کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے. میرے پاس میں ایسے بہت سارے کیس آئے، میں نے ان سے کہا بچی کی عمر کیا ہے، کوئی 20-22 سال ہے. میں نے کہا اس کی امی سے جاؤ اور جا کے یہ بات معلوم کرنا کہ یہ معاملہ صحیح ہے یا غلط ہے. ان باتوں سے تو آپ کو غیرت آتی نا، لحاظ آتی، ڈوب کے مرنے والی باتیں. میں نے ان سے کہا کہ اس کی امی سے کہنا، اس سے پوچھو کہ اس کو مہینہ صحیح ہو رہا ہے یا نہیں. یہ بچی شرم میں بتاتی نہیں، تمہیں اتنی تعلیم نہیں جو تم بچی کو پوچھ لو. وہ شرم کے مارے مری جا رہی ہے، تم بھی غیرت کے مارے مری جا رہے، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے. اسی طرح سے بعض اوقات یہ مرض اتنا بڑھتا کہ شادی کے بعد میں طلاق کی نوبت آ جاتی. اس لیے انسان کو دانش مندی کے ساتھ میں، سوجھ بوجھ کے ساتھ میں رہنا چاہیے، ذمہ داری کے ساتھ میں رہنا چاہیے. یہاں تک ہے مسائل کی کتابوں میں کہ جوان لڑکا ہے، روزانہ نماز پڑھتا ہے، آج نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھا فجر میں، تو اس کی چادر کھینچنے کا حکم نہیں آیا کہ تم اس کی چادر کھینچ لو، کیونکہ ہو سکتا ہے آج اس کو نہانے کی حاجت. جو روزانہ نماز پڑھ رہا ہے، فجر کی نماز با جماعت پڑھ رہا ہے، آج نہیں پڑھ رہا ہے، تو یوں آیا اس کی چادر بت اتارو، اس کو زبردستی نماز کے لیے مت کہو، کیونکہ تو روز نماز پڑھنے والا، ممکن ہے آج اس کو غسل کی حاجت. یہ باتیں کون بتایا آپ کو؟ کیونکہ آپ پوچھتے نہیں، تمہیں کوئی دوسرا بتاتا نہیں. جبکہ یہ وہ بات ہے جو روزمرہ کی زندگی میں شامل ہے اور مسائل کی روشنی میں ہے. یہ کوئی میری اور آپ کی بات نہیں ہے، مسائل کی روشنی میں یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر. اگر بالغ لڑکے کو آداب مباشرت اور بالغ لڑکی کو آپ بہشتی زیور پڑھا دیں گے تو گھر میں رہنے کا طریقہ وہ جان جائیں گے.
لڑکا لڑکی کو رکھنے کا طریقہ جان جائے گا، لڑکی لڑکے کے ساتھ رہنے کا طریقہ جان جائے گی۔ جو آپ کی جو پرورش ہے، جو آپ کی اصلاح ان کی ہوئی ہے، جو آپ نے ان کی تربیت کی ہے، اگر آپ یہ 2 کتابیں پڑھا دیں گی تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گی، یا آپ کی اولاد آخرت میں آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، ذخیرہ آخرت و صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ بہرحال اذان ہو گئی، آپ نے اذان کی دعا بھی پڑھی اور پھر اپنے لیے دعا پڑھی، یہ دعا کے مقبول ہونے کا وقت ہے۔ مزید یہ ہے کہ اگر کسی پہ ایسا جادو کا ہوا کا اثر ہو جائے، ہوا کا اثر ہو جائے خاص طور سے، تو اس کے متعلق یہ ہے کہ وہ اذان سے پہلے وضو کر لے اور اذان کا انتظار کرے کہ اذان کب ہوگی۔ پتہ لگا بھی 1 منٹ ہے، 2 منٹ ہے، اس انتظار میں رہے کہ مجھے اذان کا جواب دینا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو کتے روتے ہیں نہیں روتے ہیں؟ بھئی آواز روتے ہیں نا۔ ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر، تو لاٹھی لے کے باہر آئیں گے، ماں بہنیں ایک کرتے ہوئے کتوں کی، نہ انسانوں کو چھوڑے نہ جانوروں کو، سمجھے، دما دم 10-5 گالیے فوری طور پہ حاضر۔ ان کو یہ پتہ نہیں، جب اذان ہوتی ہے، اللہ کا منادی اللہ کے نام کو بآواز بلند ادا کرتا ہے، تو جو شیطان ہوتا ہے بستی سے وہ بھاگ جاتا ہے اور میلوں دور چلا جاتا ہے بستی سے، اور جب اذان ہو جاتی ہے پھر بستی میں آ جاتا۔ اسی طرح سے جب تکبیر شروع ہوتی ہے تو یہ شیطان پھر بھاگتا ہے بستی سے، کوسوں دور نکل جاتا، اور جب تکبیر پوری ہو جاتی ہے یہ پھر بستی میں آ جاتا۔ تو ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس میں ملوث ہے، ہوا کے اثر میں ملوث ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اذان سے پہلے وضو کرے اور اذان کا جواب دینے کا اہتمام کرے، اور مسلسل 40 دن تک اس عمل کو کر لے۔ انشاءاللہ 40 دن پورے نہ ہوں گے کہ یہ جو ہوا کا اثر ہے یہ اس سے ختم ہو جائے، کیونکہ جب 10 مرتبہ آپ کسی کو روزانہ بھگائیں گے تو کب تک آپ کے پاس آ کے بیٹھے گا؟ ایک مرتبہ غیرت آئے گی، شرم آئے گی، وہ اٹھ کے چلے جائے گا، بھائی اب آنا ٹھیک نہیں ہے، یہ روزانہ بھگانے لگا، 10 مرتبہ بھگاتا، بھاگو یہاں سے، چلے ہی جاؤ۔ بغیر پیسے کا علاج ہے، کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر نہیں بھی ہوا کا اثر ہے تو آپ اذان کا جواب دیا کریں، یہ دعا کے مقبول ہونے کا وقت ہے، اور اذان کا جواب دینے پہ 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، جس نے اذان کے بعد کی دعا پڑھی، یعنی دعائے وسیلہ پڑھی، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں۔ تو آپ نے پہلے وضو کیا، پھر مسجد میں ادب اور احترام کے ساتھ داخل ہوئے، پھر آپ نے اذان سنی، اذان کا جواب دیا۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں کے؟ اب نماز پڑھنی ہے۔ نماز کے تعلق سے یوں آیا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جو بھی آپ کے پاس میں صورت ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کے ساتھ اپنی نمازوں کو، اپنی صورتوں کو ائمہ حضرات کو سناؤ۔ آدھے ادھورے آدمی کو اپنی نماز سناؤ گے، آدھی ادھوری رہے گی۔ پورے آدمی کو اپنی نماز اور صورتیں سناؤ، نماز پوری ہو جائے گی۔ آپ شرم کی وجہ سے نہیں سناتے کہ یار لوگ یوں کہیں گے ہم تو 4 مہینے لگا کے آئے، یہ ہماری نماز میں کمی نکال رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کمی نکال رہے ہیں، دراصل یہ عالم ہے، اس کی زبان ٹوٹی ہوئی ہے، اس کا تلفظ درست ہے۔ جس زبان میں یہ آپ کو یاد کرائے گا اس زبان میں دوسرا آدمی یاد کرائے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ جماعت کے اندر جو ہے کوئی کوالٹی ایسی نہیں ہے کہ اس میں اس کوالٹی کے آدمی جائیں گے، ان کی جو کوالیفیکیشن ہے اتنی ہونی چاہیے وہ جائیں گے، اس میں سب جا رہے ہیں۔ لیکن آپ کو اپنی نماز، جیسی ٹوٹی پھوٹی نماز آپ نے اپنی جماعت میں یاد کی ہے، نماز آپ کی برابر ہو رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی 40 دن کے لیے تہیہ کر لے کہ مجھے 40 دن میں نماز اپنی درست کرنی ہے، یاد کرنی ہے، تو 40 دن تک مسلسل آپ کی نماز بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوتی رہے گی، جیسی بھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس میں 40 دن میں اپنی نمازیں یاد کر لیں۔ تو آپ اگر 1 آیت روز بھی اپنے امام کو سنائیں گے تو مہینے میں 30 آیت ہوتی ہے، اور ایک سورت میں کسی میں 3 آیت ہے، کسی میں 5 آیت، کسی میں 6 آیت، تو پتہ یہ چلا 1 مہینے میں آپ نے 6-7 صورتیں یاد کر لی، اور وہ صورتیں تو آپ کی یاد ہیں،
صرف آپ کو درست کرنا ہے تو 1 مہینے میں ساری درست ہو جائیں گی، نماز بھی درست ہو جائے گی۔ اچھا جب آپ کی نماز درست ہو جائے گی تو آپ جنازے کی نماز یاد کرو۔ یہ جو امام صاحب کہتے ہیں اجازت ہے بھائی، جنازے کی نماز میں پوچھتے ہیں نا امام صاحب، پوچھتے نہیں پوچھتے؟ وہ کیوں پوچھتے ہیں؟ وہ یہ تھوڑی پوچھتے ٹائم ہو گیا ہے نہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کوئی ایسا آدمی ہے اس کے گھر خاندان میں، کنبے قبیلے میں، دوست احباب میں، اہل و عیال میں جو اس کے جنازے کی نماز پڑھائے، اس لیے پوچھتے ہیں۔ اس لیے نہیں پوچھتے کہ بھئی تم کہو تو میں نماز پڑھا دوں، بلکہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے تو پڑھائے، نہیں ہے تو پھر ہم پڑھا دیں۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں ہم اپنی نماز یاد کرتے ہیں وہیں ہمیں جنازے کی بھی نماز یاد کرنی چاہیے۔ اور جنازے کی نماز کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم غسل کرتے ہیں پھر جنازے کو غسل دینا بھی سیکھنا چاہیے۔ بھلے ہی یہ کام میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، لیکن زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں، جبکہ جنازے کو غسل دینا جو بہت بڑا ثواب ہے۔ اور جو غسل دیتا پھر اس کو چاہیے کہ پہلے وہ خود پھر بعد میں خود غسل کرے، اس جنازے میں شریک ہونے کے لیے غسل کرے، اپنے کپڑے بدلے، پھر جنازے میں شریک ہو، یہ بھی ہے۔ بہرحال اب آپ مسجد میں ہیں، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، تو جو بھی نماز ہے آپ جتنے ٹائم کی بھی سنت پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، آپ نے نیت باندھی، آپ نے سبحانک اللہم پڑھا، آپ نے سبحانک اللہم پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ میری تعریف بیان کرتا ہے۔